السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔
کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عطا کر دیا؟ یقیناً ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی بھی عطا کی۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنات کے خالق و مالک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم پیارے آقا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے حسد کے انگارے۔ دنیا کے اندر کائنات کا خالق و مالک اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی چیز کی فراوانی کر دی اور کسی چیز کی محرومی دے دی۔ پھر اس میں امتحان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے عطا کیا وہ شکر گزار کتنا بنتا ہے اور جس کو محروم کیا وہ صبر کتنا کرتا ہے۔ اگر کوئی شکر گزار ہوتا ہے تو وہ بھی جنت میں جاتا ہے، اگر کوئی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرماتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کو جسم کے اندر کوئی بیماری لگ جائے، بخار ہو گیا، کوئی بازو فریکچر ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، کسی اور بیماری کا شکار ہو گیا، جب تک یہ مسلمان اس بیماری کا شکار رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اور اس بیماری سے جب یہ شفا یاب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بھی ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور کائنات کا خالق و مالک اس کو جسم کے اندر خون بھی نیا عطا کرتا ہے، اور قوت و طاقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں عطا کرتا ہے۔ کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس پریشانی میں، اس بیماری میں انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، صبر کرے تو جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، شکر کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار ٹھہرتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کے اندر ایک ذرہ بھی کوئی فائدہ نہیں، انسان اس میں پریشان بھی رہتا ہے، اس میں بیمار بھی ہو جاتا ہے، محنت اور کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس انسان کی ساری محنت، کوشش، غور و فکر، پریشانی وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے الحسد من اخلاق اللیام، حسد کرنا کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے، وَتَرْكُهُ مِنْ أَفْعَالِ الْكِرَامِ، اور اپنے آپ کو حسد سے بچا لینا، اپنے آپ کو حسد سے محفوظ کر لینا، یہ عزت دار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ وَهُوَ مَذْمُومٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، اور حسد ایسا گناہ ہے جس کی مذمت، جس کی شناعت
جس کی قباحتیں، جس کی برائیاں کائنات کے رب نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی بیان کی ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کی ہیں، اور سلف صالحین نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال سے پیش کی ہیں۔ والحسد اول ذنب عصی بہ عصی اللہ بہ فی السماء، حسد وہ گناہ ہے آسمان کی بلندیوں پر سب سے پہلا ہونے والا گناہ یہ حسد والا گناہ تھا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ حسد کی بنیاد، وجہ صرف یہ تھی، تکبر کا شکار تھا، اور دل میں حسد آ گیا کہ بڑا تو میں ہوں، عزت والا تو میں ہوں، اللہ کا قرب تو مجھے ملا ہے، پھر یہ کون ہے جس کو میں سجدہ کروں اور اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ حسد کا شکار ہوا، اور حسد کا شکار ہونے کی بنا پہ نقصان کیا ہوا؟ مردود ہو گیا، لعنتی قرار دے دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت برسا دی گئی، اور قیامت کو جہنمی ہوگا۔ یہ حسد کی بنیاد پہ تھا۔ وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللَّهَ بِهِ فِي الْأَرْضِ، اور حسد وہ گناہ ہے جو زمین پر بھی سب سے پہلا یہی گناہ کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، کوئی گناہ نہیں، اللہ کی نافرمانی کا تصور تک کہیں نہیں ملتا، لیکن سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا زمین پر وہ بھی حسد کا گناہ تھا۔ حابیل اور قابیل آپس میں جب تھوڑا سا معاملہ ہوا تو قابیل حسد کا شکار ہو گیا اپنے بھائی حابیل کے بارے میں، اور حسد کا شکار ہو کے اپنے بھائی کو خود ہی اپنے ہاتھوں قتل کر بیٹھا۔ کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، اور سزا پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنی انسانیت قتل کی جائے گی، ایک ایک قتل کا گناہ، ایک ایک قتل کا بوجھ برابر کا قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ قتل کا کام سب سے پہلے اس نے کیا تھا، لوگوں کو طریقہ اس نے بتایا تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے، لیکن حسد کی بنیاد پہ کر بیٹھا تھا۔ اور یہ حسد کا حسد ہی تھا جو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں پیدا ہوا۔ اپنے پیارے بھائی کو، اپنے لاڈلے بھائی کو، دنیا جہان کی خوبصورت شخصیت کو، کوئی قصور نہیں بھائی کا، نہ بھائی کسی کو گالیاں دیتا ہے، نہ کسی کو پریشان کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، بھائی کا کوئی قصور نہیں، اس کے باوجود حسد کا شکار ہو کے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں ڈال بیٹھے، اور 40 سال تک اپنے بابا کو رلاتے رہے۔ حسد کی بنیاد پہ تھا۔ اور حسد کہتے کس کو ہیں؟ وَمَعْنَ الْحَسَدِ هُوَ أَن تَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ إِلَيْكَ، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خواہش اور تمنا کرے کہ فلاں کے پاس جو نعمت موجود ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یہ شیخ جرجانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، تمنا زوال نعمت المحسود الی الحاسد، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے اس گناہ اور خواہش کو، اس تمنا اور فکر اور سوچ کو حسد کہا جاتا ہے جب انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے نا وہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، وہ مجھے مل جائے، اس کو حسد کا سب سے پہلا درجہ اور حسد کی تعریف کہا جاتا ہے۔ والحاسد علی الدوام فی حزن دائم، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ حاسد انسان زندگی کے کسی لمحے میں کبھی خوش نظر آتا ہی نہیں، ہمیشہ پریشان نظر آتا ہے،
اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کا سب سے پہلا اثر، جس کا سب سے پہلا، جس کا ایفیکٹ اور برائی وہ حسد کرنے والے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے نا تو مقتول کا نقصان بھی ہے، اگر کسی کے ساتھ کسی کی چوری کرتا ہے، جس کا مال چوری کیا اس کا نقصان بھی ہے، اگر ڈکیتی کرتا ہے دوسرے کا نقصان بھی ہے، اگر بدکاری کرتا ہے دوسرے کا نقصان بھی ہے۔ لیکن حسد ایسا گناہ ہے کہ کرنے والے کا پہلے اپنا نقصان ہوتا ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے، ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی رہتی ہے۔ وَهَمٌّ وَغَمٌّ لَا يَنْتَهِي، ایسی پریشانی، ایسا غم اس کے دل کے اندر موجزن ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی یہ غم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ وَهُوَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ، اور حاسد وہ انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، رب کی طرف سے اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَهْلِ السَّمَاءِ، اتنا مغضوب، اتنا وہ انسان جس پہ اللہ ناراض ہوں، اتنا بڑا مجرم انسان نہ زمین پر پایا جاتا ہے نہ آسمان کی بلندیوں پر پایا جاتا ہے جتنا حاسد اللہ کے ہاں مجرم ہوتا ہے اور اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حاسد پہ غصہ کیوں آتا ہے، مغضوب علیہ کیوں ہے؟ آپ روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اور رستہ بھی وہی دکھانا جو مغضوب علیہم کا رستہ نہ ہو، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا۔ اللہ ان لوگوں کے رستے سے اور گمراہ لوگوں کے رستے سے ہمیں محفوظ فرما لینا۔ یہاں مغضوب علیہم کون ہے جی؟ مغضوب علیہم یہودیوں کو کہا گیا ہے، یہودیوں پر اللہ کا غصہ ہوا۔ قرآن مقدس کئی مقامات پہ کہتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان پہ ناراض ہو گیا، اللہ نے ان پہ غصہ کیا۔ یہ یہودی تھے اور یہودیوں کی سب سے بڑی قباحت، ان کی سب سے بڑی خامی اور برائی یہی تھی کہ یہودی حسد کرنے والے تھے، چونکہ ان کی بنیاد حسد سے تھی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کی اولاد، ان کی نسل، انہی کو تو یہودی کہا جاتا ہے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر حسد اپنے گھر سے شروع ہوا تھا کہ سگے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ حسد کیا، اس وقت سے حسد چلتا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ صفیہ بنت حیی بیان کرتی ہیں، پیغمبر کائنات کی زوجہ محترمہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے کے آئے، میرے والد اور میرا چچا دونوں اللہ کے پیغمبر کی ملاقات کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ کی ملاقات کر کے واپس آئے نا تو دونوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ میں دوڑ کے گئی، چھوٹی بچی تھی، ملنے کے لیے گئی، وہی چچا، وہی باپ جو پہلے مجھے اٹھایا کرتے تھے، پیار محبت دیا کرتے تھے، آج میری طرف توجہ تک نہیں کی۔ میں ان کے پاس مایوسی کے عالم میں کھڑی ہو گئی، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میرا والد پوچھتا ہے میرے چچا سے کیا خیال ہے؟ میرا چچا کہتا ہے کہ نبی تو سچا ہے، نبی تو سچا ہے، وہی ہے جس کی نشانیاں، جس کی گواہی، جس کی نبوت کا اعلان تورات میں کیا گیا ہے۔ تو میرا چچا پوچھتا ہے بتاؤ پھر کیا پروگرام ہے؟ میرا والد کہتا ہے اللہ کی قسم ساری زندگی دشمنی کروں گا، حسد کی بنیاد پہ کہ یہ نبی آخر آنے والا، اس کو بنی اسرائیل میں آنا تھا، یہ مکہ کے لوگوں میں کیوں آ گیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ان کے حسد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت، اپنی رسالت پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ کو عطا کر دی، اس بنیاد پہ یہ حسد کرتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کتنے لوگ ہیں
وہ یہ پسند کرتے ہیں لو یردونکم، وہ تمہیں لوٹا دیں، کفر کی طرف لے کے چلے جائیں، حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے، وہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، اور خود تو اللہ کے رسول کے منکر ہے ہی، لیکن چاہتے ہیں کہ تم بھی اسلام کا انکار کر دو۔ اور حسد کے بارے میں حاسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اتنا مغضوب علیہم کیوں ہے؟ غصہ اللہ نے یہودیوں پر کیا، یہ یہودیوں کی صفت ہے حسد کرنا، اور جو مسلمان ہونے کے باوجود حسد کا شکار ہو جاتا ہے وہ گویا کہ اپنے اندر صفت یہودیت پیدا کرتا ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اس پر ناراض ہوتا ہے۔ والحاسد یعترض علی اللہ، حسد کرنے والا اپنے رب پر اعتراض کرتا ہے۔ کس بات کا اعتراض کرتا ہے؟ انہو هو المعلی والمعز، وہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عزت عطا کیوں کر دی، اس بندے کو بلندی کیوں مل گئی، فلاں کو مال کیوں ملا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ گویا کہ رب کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ جس بندے کو رب نے مال دیا، جس کو اللہ نے عزت دی، جس کو رب نے مقام دیا، جس کو اللہ نے شہرت دی، جس کو اللہ نے حسن دیا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ رب کو تو پتہ نہیں میں نے کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ مجھے پتہ ہے کس کس کو ملنا چاہیے تھا۔ وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حسد کرنا یہ صفت ابلیسیت بھی ہے، صفت شیطانی بھی ہے، شیطان کی صفت ہے۔ شیطان نے حسد کیا تھا نا، اور یاد رکھیں انسان کے اندر طمع پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، کسی کام کی حرص پیدا ہو جائے، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن جس کے اندر حسد پیدا ہو جائے بس اوقات توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام آپ درخت کا پھل کیوں کھا بیٹھے؟ اس وجہ سے کہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ درخت کا پھل کھا بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، جس کام سے رب نے روکا وہ کام کر بیٹھے، بھول ہو گئی، لغزش کر بیٹھے۔ اب کائنات کے رب نے توبہ کی توفیق دی، اپنے رب سے معافی مانگی، فتاب علیہ، توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول کیا، لیکن شیطان حسد کا شکار ہوا تھا اور توبہ کی توفیق نہیں مل سکی، آج تک لعنتی اور مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما من آدمی الا وفی الحسد فمن لم یجاوز ذلک البغی والظلم لم یتبعہ شیء منہ شیء۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اندر کبھی حسد پیدا نہ ہوا ہو، ہر بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، البتہ ایمان کی دولت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی مقدار جس انسان کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی حسد اتنا دب کے رہے گا اور اس کو ابھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں حسد پیدا ہو جائے اس کو دبا کے رکھے، اس کو چھپا کے رکھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ تو انسان کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن جو اس حسد کی بنیاد پہ ظلم کرنے پہ آ جائے، بغاوت کرے، سرکشی کرے، لڑائی جھگڑے کرے، لوگوں کے حقوق مارے، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ یقیناً اللہ کے ہاں بہت مغضوب ہے، رب کے ہاں وہ بڑا برا انسان ہے۔ دیکھیے آج ہمارے بہت سارے گناہ حسد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، حسد کی بنیاد پہ چغلی کرتے ہیں، غیبت حسد کی بنیاد پہ گھروں کی اکثر لڑائیاں، حسد کی بنیاد پہ دیورانی جٹھانی کے جھگڑے، حسد کی بنیاد پہ ساس بہو کے جھگڑے، حسد کی بنیاد پہ اور کزنوں کے جھگڑے، حسد کی بنیاد پہ دکاندار مارکیٹ والوں کے جھگڑے، حسد کی بنیاد پہ دو کام کرنے والے کولیگز کے جھگڑے، حسد کی بنیاد پہ کتنے ایسے گناہ ہیں حسد کی بنیاد پہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور یہ حسد کے کچھ مراتب بھی ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
حسد کا سب سے پہلا مرتبہ تمنی زوال نعمتی الیہ، سب سے پہلا اور سب سے بدترین درجہ حسد کا یہ ہے انسان یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے کہ فلاں بندے کے پاس ہے نا وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے اور سب سے شناعت والا درجہ ہے، سب سے برا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے تمنی زوال النعمتی، انسان یہ تمنا اور آرزو کرے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے، فلاں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے۔ کسی کا اچھا مکان دیکھا، یہ مکان اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، ختم ہو جائے، گر جائے۔ کسی کو اچھا عہدہ مل گیا، اس کے دل میں آگ لگ گئی، یہ اس عہدے کے قابل نہیں تھا، اس کو کیوں ملا؟ کوئی آدمی سائیکل پہ چلتا تھا، اس کو اللہ نے گاڑی دے دی، یہ بندہ پریشان ہو گیا، اس کو نعمت کیوں ملی؟ نہیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ اپنے دل میں پریشان ہے اور دل میں خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عطا کی ہے اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ یہ حسد کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اور حسد کا تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ لا یشتہی الحاسد عین النعمہ بل یشتہی مثلہا، حاسد انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ جس طرح کا احسان تو نے اس پر کیا ہے نا اس طرح کا احسان مجھ پر بھی کر دے۔ یہ بری چیز نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز الغیبت، رشک کرنا، رشک کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حسد الا فی اثنین، دو بندوں کے بارے میں حسد جائز ہے۔ یہاں پر حسد کا معنی رشک ہے، حسد کا معنی غیبت ہے۔ یہ رشک کس کو کہا جاتا ہے؟ رشک کا معنی یہ ہوتا ہے یا اللہ تو نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، میرے خالق و مالک عطا کرنے والا تو ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تو مجھے بھی عطا کر دے، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم رشک کرنا چاہتے ہو نا دو بندوں کے بارے میں رشک کیا کرو۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن سکھا دیا، اس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا، وہ رات کی گھڑیوں میں دن کے اجالے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نفل و نوافل پڑھتا ہے اور وہ بندہ نیکیاں کماتا ہے، اس پہ رشک کیا کرو۔ دوسرا وہ بندہ رجل آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فَهُوَ يُنْفِقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس پر بھی رشک کیا کرو۔ اللہ مجھے بھی قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ مجھے بھی مال عطا کر دے، میں قرآن کی وجہ سے قیام کروں گا، عبادت کروں گا اور مال کی وجہ سے میں تیرے بندوں پہ نیکیاں کروں گا۔ یہ رشک کرنا جائز ہے۔ اور شیخ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کی تین اقسام ہیں، حسد یخفیہ ولا یرتب علیہ اذن بوجہ ما ولا یعاجل اخاہ الا ما یحب اللہ۔ حسد کی ایک چیز یہ کہ انسان کے دل میں حسد پیدا ہوا، دل کے اندر جلن پیدا ہوئی، یہ بندہ اپنے دل کے اندر اس کو چھپا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیتا، اپنے حسد کی بنیاد پہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، حسد کی بنیاد پہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، بلکہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایسا حسد اگر دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری قسم تمنی استصحاب عدم النعمہ فهو یکرہ ان یحدث اللہ لعبدی نعمہ، دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ فلاں بندے کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کو نہیں ملنے چاہیے تھی، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں عطا کر دی۔ یہ بڑی قباحت والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز حسد الغیبتہ، وہی رشک کا حسد جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، انس بن مالک بیان کرتے ہیں پیغمبر کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا
قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیں سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں دو صفات والا، دو خوبیوں والا سب سے افضل ترین انسان ہے کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر بندہ جس کا دل مخموم ہے اور جس کی زبان سچی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ تو پتہ چل گیا صدوق اللسان سچی زبان والا، لیکن ہم نہیں سمجھے مخموم القلب کون ہوتا ہے۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں التقی النقی لا حسد فی ولا اسم ولا بغی، وہ مخموم القلب ہوتا ہے جس کے اندر 5 خوبیاں ہوتی ہیں، 5 خوبیاں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس کا دل پاک اور صاف ہے، اس کے دل میں کوئی برائی نہیں، کسی کے بارے میں کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں، دل صاف ہے۔ التقی دل تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ لا اسم فی تیسری خوبی اس کے دل میں گناہ کی سوچ نہیں۔ چوتھی خوبی ولا بغی وہ سرکشی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرتا۔ پانچویں خوبی ولا حسد اس کے دل میں حسد نہیں، جس کا دل مخموم ہے، جس کی زبان سچی ہے، پوری کائنات کا سب سے افضل انسان ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن حبان ان سے بیان کرتے ہیں، اور جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بیان کیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں پیغمبر کائنات نے فرمایا یطلع علیکم رجل من ھذا الفج فہو من اہل الجنہ، لوگوں اس گلی سے جو بندہ آنے والا ہے وہ جنتی انسان ہے۔ ایک دن ہوا ہم نے دیکھا ایک آدمی آیا اپنا جوتا بغل میں دبایا ہوا ہے اور وہ آدمی چلتا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا بڑا عام سا بندہ ہے، کوئی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا نہیں، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا نہیں، ہمیں تو تعجب ہوا۔ اگلا دن ہوا رسول اللہ پھر فرماتے ہیں یطلع علیکم رجل من ھذا الفج فہو من اہل الجنہ، لوگوں اس گلی سے جو آنے والا بندہ ہے وہ جنتی انسان ہے۔ پھر وہی بندہ آیا، تیسرا دن ہوا، پھر اللہ کے رسول نے ایسا ہی فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے پیغمبر کائنات نے تیسرے دن بھی یہی فرمایا۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہمارے سامنے تو نیکیاں کوئی نہیں کرتا، مسجد میں تو کوئی اتنے اعمال نہیں کرتا، پتہ نہیں گھر میں کتنی نیکیاں کرتا ہوگا۔ رسول اللہ نے جنتی کہہ دیا، چلو اس کے گھر میں چلتے ہیں۔ اس کے گھر گئے، جا کے کہنے لگے میرے باپ سے میرا جھگڑا ہوا ہے، میں نے قسم کھائی ہے 3 دن اپنے باپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، 3 دن تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ان کے گھر میں ٹھہرے، رات اس کے گھر میں قیام کیا، سارا دن باہر کام کاج کرتے، رات کو گھر میں ٹھہرتے اس کی نیکیاں دیکھنے کے لیے۔ جب تیسرا دن ہوا اسے کہتے ہیں اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ کہا تھا اس گلی سے آنے والا جنتی انسان ہے، اس گلی سے 3 دن تو ہی نمودار ہوا تھا، تیرے بارے میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، بتا کون سا کام کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ وہ بندہ کہنے لگا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو جنت کی بشارت دی ہے وہ میری کسی بہت بڑی نیکی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس دن سے لے کے آج تک میں نے کبھی کسی انسان کے ساتھ حسد نہیں کیا، اس وجہ سے رسول اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ آئیے، حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، کائنات کے خالق و مالک نے خود اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اپنے نبی سے کہا قل، میرے محبوب کہہ دو اعوذ برب الفلق
میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق، مخلوق کی شرارتوں سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرا چھا جائے، تاریکی کے اندر جو برائیاں موجود ہیں ان کی برائیوں سے، ومن شر النفاثات فی العقد، جب جادو کرنے والی عورتیں گریں لگا لگا کے ان میں پھونکے مارتی ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے ان سے محفوظ فرما لینا۔ اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ختم اللہ حاضر سورہ بذکر الحسد لیظہر انہ اخص الطبائن۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام حسد کے شرارت، حسد کی برائی پہ بیان کیا، اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ حسد کرنا بہت بڑی بری بات ہے اور بڑی خبیث اور رذیل طبیعتوں کا کام ہوتا ہے۔ نیک لوگ ایمان والے کبھی حسد نہیں کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، امام البانی اس کو صحیح لکھتے ہیں، ان الحسد والایمان لا یجتمعان فی قلب عبد، حسد اور ایمان دونوں کبھی کسی بندے کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں حسد نہیں ہوگا، اور جس دل میں حسد آ جائے اس میں ایمان نہیں رہتا۔ اب اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم جو چاہے رکھیں، اپنے دل میں ایمان رکھیں یا اپنے دل میں حسد رکھیں، اللہ تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرما لے، اس کی قباحتوں سے، اس کی شناخت سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔